اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے یا اپنے آپ کو اتنا بڑا لیڈر سمجھتے ہو تو یہ جو اگلا منگل آ رہا ہے جدھر اعزاز انسپیکٹر کھڑا ہوتا ہے اس کی جگہ تم کھڑے ہو جاؤ. اگر آپ نے ایسی کی تیسی بولا تو آپ کی زبان نکال کر اس کا پڑھتا بنا کے اگر کتوں کو نہ ڈالا تو ہم اپنے باپ کے نہیں ہیں. اچھا اتنی سخت بات سر. تو اس نے میرے ساتھ میجر ریٹائرڈ ظفر اقبال گوندل صاحب موجود ہیں. میجر حکومت کی طرف سے ایسی کی تیسی کہا گیا ہے. پہلے منیف فاروق کی طرف سے کہا گیا تھا, اب فیصل واڈا کی طرف سے کہا گیا ہے. اس پر کیا کہیں گے, کیونکہ جب سے سی ایم بنے ہیں سہیل آفریدی ان کی نہ تو ملاقات کروائی گئی ہے اور 2 دفعہ ایسی کی تیسی بھی کہہ دیا گیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کی تیسی والوں کو میں صرف اتنا جواب دوں گا کہ فیصل واڈا صاحب جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے کتنے باپ ہیں. کبھی وہ عمران خان کو باپ بنا لیتے تھے, کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو, کبھی کسی کو. ان کو ایک تو یہ نہیں پتا کہ ان کے کتنے باپ ہیں, اور دوسرا جن باپوں کے سر پہ وہ بیان انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ایسی کی تیسی, ہمیں نہیں کہا. ایک آپ سمجھ لیں کہ 25 کروڑ عوام میں سے 90% خان کے ساتھ ہے, ان ساروں کو انہوں نے یہ گالی دی ہے کہ ایسی کی تیسی. میں فیصل واڈا کو یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ کی ایسی کی تیسی اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے یا اپنے آپ کو اتنا بڑا لیڈر سمجھتے ہو تو یہ جو اگلا منگل آ رہا ہے جدھر اعزاز انسپیکٹر کھڑا ہوتا ہے اس کی جگہ تم کھڑے ہو جاؤ. اگر آپ نے ایسی کی تیسی بولا تو آپ کی زبان نکال کر اس کا پڑھتا بنا کے اگر کتوں کو نہ ڈالا تو ہم اپنے باپ کے نہیں ہیں. اچھا اتنی سخت بات سر. تو اس نے پوری عوام, پاکستان کی عوام کی ایسی تیسی کی ہے. ہمارے لیے وہ قابل رحم ہی نہیں ہے. اگر وہ اتنا بدماش سمجھتا ہے ہمارا گراؤنڈ میں مقابلہ کرے, پہلے وہ یہ تو بتائے کہ وہ جماعت کس کا ہے, کس جماعت سے اس کو سینیٹر بنایا گیا ہے. ایک حرام کی اولاد ہو جس کا کوئی یہی نہ پتا ہو کہ اس کا باپ کون ہے, اس کی مطلب کس کی وہ اولاد ہے, اور ہمیں وہ پوری قوم کو کہتا ہے ایسی کی تیسی, اور کہتا ہے کہ ان کی زبانوں کو میں مطلب ہے وہ کیا نام ہے ان کی تلوا بناؤں گا. آئی سویئر بان گارڈ اس کو بولو آئے میرے مقابلے پہ. اگر میں نے اس کی زبان کاٹ کے مقابلے پہ آئے گا, اس کا بھرتا بنا کے کتوں کو نہ کھلایا تو میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں. یہ دیکھو یہ حقیقت میں مبنی, اس کو پوری عوام سے معافی مانگنی چاہیے, نہیں تو انشاءاللہ جس زبان میں وہ بات کرے گا آج کے بعد ہم بھی اسی زبان میں بات کریں گے. جائے اپنے جس باپ کو بتانا ہے کہ میجر ریٹائرڈ ظفر اقبال گوندل کا یہ بیان ہے. آرمی بھی ہماری ہے, یہ سارے ادارے ہمارے ہیں, یہ پاکستان کے ادارے ہیں. اس کی تو کوئی بے نسلہ انسان اس کو ہمت کیسے ہوئی ہے کہ وہ ہماری پوری مطلب عوام کو کہے کہ ایسی کی تیسی. یہ ہم نہیں سنیں گے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اس نے ہمیں مخاطب کیا ہے, ایک عوام کو مخاطب کیا ہے. تو اس لیے بھائی جان ہم صرف اور صرف اس پاکستان کے استحکام کے لیے, سیاسی استحکام کے لیے, معاشی ترقی کے لیے ہم ہر ظلم جبر سہ رہے ہیں, لیکن ہم حدیں کراس نہیں کسی کو کرنے دیں گی کہ وہ ہماری ایسی کی تیسی بولے. ایسی کی تیسی اس کی نسل کی. پہلے بات تو یہ ہے کہ اچھا صاحب کوئٹہ میں ایک بہت بڑا جلسہ کر گئے ہیں. انشاءاللہ ابھی جمعے کو پھر اجلاس جو تو آئیں گے, تو سب سے پہلے تو ہم ایک کر رہے ہیں بہت بڑا کانفرنس یہاں اسلام آباد میں, جس میں ہم تمام جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں اور سول سوسائٹی ہے اور یہ جو بار ایسوسیشنز ہیں, میڈیا ہے, سب کو بلائیں گے, اور ہم کوشش کریں کہ اس سچویشن میں ہم پوری قوم کو ساتھ لے کے چلیں. یہ ابھی جو جنگ ہے یہ تحریک انصاف کی اکیلی کی نہیں ہے, یہ عمران خان کی اکیلی کی جنگ نہیں ہے. یہ ملک میں اس وقت پوری عوام کا مینڈیٹ جو ہے نا چوری ہو گیا ہے, اور یہ عوام کا حق ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ اپنی لیڈرشپ آپ چنیں. اس کے پاس ووٹ کا حق ہے. ابھی عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. تو ہم عوام کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کیا یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے, یا کچھ مخصوص لوگوں نے کرنا ہے, یا پاور فل کوریڈور پہ جو بیٹھے ان نے کرنا ہے. ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حق کے لیے, اپنی بنیادی جو ہمارا حق ہے کہ ووٹ کو عزت دو, جو نواز شریف کہتا تھا, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ووٹ کو عزت دو والا ہم عملی کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ عوام کو بتائیں کہ اس وقت آپ کی ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, آپ کی ووٹ کا حق آپ سے چھینا گیا ہے. سب سے پہلے نعرہ ہمارا یہ. دوسرا ہم قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے, اور جتنی بھی ہماری قیدی ہے, عمران خان ہے یا جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے یا کارکن ہیں, سب کی رہائی کے لیے بھرپور تحریک چلائیں گے انشاءاللہ. اچھا اسد قیصر صاحب, خان صاحب کی فیملی کی گزشتہ روز خان صاحب کی سسٹر کی ان سے ملاقات ہوئی. آپ لوگوں کا جو بڑا مطالبہ تھا کافی دنوں سے
خان صاحب آئسولیشن میں تھے, ملاقات بھی ہو گئی ہے. کل امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہو جائے گی. چیزیں بہتری کی جانب جا رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو چیزیں کافی ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکی تھی, کیا آپ کو لگ رہا ہے مستقبل قریب میں خان صاحب کی رہائی کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان کی رہائی تو میرٹ پہ بنتی ہے. جتنی بھی ان کی کیسز ہیں, کافی میں ضمانت ہو چکی ہے, کچھ میں ایسے ہیں کہ ابھی وہ ٹرائل میں ہیں. جب کوئی کیس ٹرائل میں ہو 1 سال سے زیادہ گزر جائے تو اس کو ضمانت کا رائٹ مل جاتا ہے. تو اس وقت عمران خان کی ضمانت جو ہے نا اس کا حق ہے بنیادی طور پر, اور ہم صرف عمران خان کے لیے انصاف چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے, اس کو قانون کے مطابق جو ہے نا اس کو رہائی ملے. اور دوسرا سر بتائیے گا, اسد کیسر صاحب کہا جا رہا ہے, جو سوشل میڈیا پر خبر گردش کر رہی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیج تھا وہ پھٹ گیا ہے, اور نوٹیفیکیشن بھی کیوں لیٹ ہو رہا ہے, کیا پھٹا ہے؟ اس پہ تحریک انصاف کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں, میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب کو جمہور کی طرف واپس آنا چاہیے. یہ ملک جو ہے نا تب آگے بڑھے گا جب اس ملک میں ڈیموکریسی ہوگی, جمہوریت ہوگی, اور ہم پارلیمنٹ کو جو ہے نا ایک مضبوط پارلیمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ پارلیمنٹ جو کہ عوام کے منتخب پارلیمنٹ ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو پرائم منسٹر کا اتھارٹی ہوتی ہے, اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہتے ہیں. لیکن اس وقت انہوں نے اتنا اس کو الجھا دیا ہے کہ میرے خیال میں عملاً ڈیموکریسی تو ختم ہو گئی ہے. بہرحال مجھے اس پہ ڈیٹیل معلوم نہیں ہے کہ کیا ایکچوئل پوزیشن ہے. روبر آپ بھی سنتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کے اندر بھی انصاف ہونا چاہیے. کیسر صاحب, آپ تو نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے. کچھ سینئر اس وقت صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آ جائے. اس ٹریک پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, ہمیں سمجھ یہ رہا ہے کہ اس کی بیٹی جو اس وقت لب و لہجہ اختیار کر رہی ہے, اور جس طرح ہمارے ورکروں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, یا جس طرح وہ ہمیں کوئی پولیٹکس نہیں کرنے دے رہی ہے, ہمیں جلسے جلوس بھی نہیں کرنے دے رہی ہے, ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ نواز شریف کی کوئی ایسی سوچ ہوگی. دیکھیں, سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے, اس کو ایک لمٹ سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے ایک دوسرے کے خلاف. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہم سے انتقام لیا. کیا انتقام لیا؟ یہ جو جتنے کیسز تھے, یہ جو اس وقت جیلوں میں تھے, تو یہ تو پیپل پارٹی کے کیسز تھے اس کے خلاف, یا پیپل پارٹی کے خلاف جو کیسز تھے وہ تو نواز شریف اور مسلم لیگ نے کروائے تھے. ہم نے تو کوئی کیسز کے خلاف کوئی انتقام وہ نہیں کیا. یہ انتقام کی سیاست ختم ہونی چاہیے. جو بھی قانون کے مطابق ہو, جو میرٹ کے مطابق ہو, اگر کسی کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہو وہ بھی میرٹ پہ ہونا چاہیے. کسی کے خلاف جو ہے نا کوئی ریلیف بھی ہو وہ بھی قانون اور میرٹ کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا سر, گزشتہ روز جو این ڈی یو کے اندر گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے, اس کے بارے میں بات کی رہا ہے. ابھی آپ بتا دیں ڈیجیٹل خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے احتجاج جو ہے اس پہ پارٹی ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی. ہر جگہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی ہم نے دیکھا کہ چند چہرے مخصوص ہیں جو وہاں پر احتجاج کرتے ہیں. کل بھی جو آپ کے ہائی کورٹ کے باہر احتجاج ہوا, ساری پارٹی وہاں موجود نہیں تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, یہ پارٹی ایک لمبی تحریک ہے, یہ ایک دن کی نہیں ہے. 7 کو انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہے, اس میں پھر ہماری قومی کانفرنس ہے, اور یہ ایک اسٹریٹجی کے طور ہوتا ہے. عمران خان جو ہے نا, اس طرح اللہ نے جو عزت دی ہے پوری پارٹی کو, یہ عمران خان کی وجہ سے. جو بھی ایم پی ہے وہ سارے عمران خان کی وجہ سے. عمران خان کی قیادت پہ سارے متفق ہیں. کیا وہ اپنی پارٹی کے میر جعفر میر سعدی کے خلاف ایکشن لینے جا رہے ہیں جن کا ذکر عمران خان نے کیا؟ جو بھی ہوں گے, جب عمران خان بتائیں گے تو ڈیفینیٹلی ایکشن ہوگا. تو بتا دیے عمران خان آپ نے انتقام کی بات کی, تو عمران خان موجودہ کس کی وجہ سے جیل میں, اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب کس کی وجہ سے جیل میں تھے؟ انتقام کون لے رہا تھا اس سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان اس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے, اور جو بھی اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے وہ انتقام لے رہا ہے. پی ٹی ایم وفد پشاور سے لاپتہ ہوا ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اسد کیسر صاحب, پی ٹی ایم وفد جو پشاور سے لاپتہ ہوا ہے,